الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: السفر قطعۃ من العذاب۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ حدیث کے باقی حصے میں آپ علیہ السلام نے اس کی وضاحت بھی فرما دی کہ یمنع احدکم نومہ وطعامہ وشرابہ، کہ جب تم میں سے کوئی سفر کو نکلتا ہے تو یہ سفر اس کو نیند سے بھی محروم کرتا ہے، کھانے اور پینے سے بھی منع کرتا ہے، روک دیتا ہے۔ تو یہ آرام، سکون، کھانا پینا یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہیں، لیکن جب انسان سفر پہ نکلے، چاہے کوئی چھوٹا سفر ہو یا بڑا سفر ہو، چاہے قدیم دور کا سفر ہو یا جدید دور کا سفر ہو، سفر سفر ہی ہوتا ہے۔ اس کے اندر بندے کو صعوبتیں، تکلیفیں طرح طرح کی برداشت کرنا پڑتی ہیں۔ آپ تصور کرتے ہوں گے کہ اس وقت تو اونٹ پر صحرا کا سفر ہوتا تھا، گدھے گھوڑے پر ریگستان کا سفر ہوتا تھا، راستے میں کہیں رکنا پڑ گیا تو قریب قریب پانی کا قطرہ تک نہیں ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف صحرا اور جنگل سے متعلق نہیں ہے، بلکہ یہ کوئی بھی کیفیت ہو سکتی ہے۔ آباد شہروں میں بھی یہ نوبت آ جاتی ہے۔ آپ یہاں سے دوسرے ضلع میں جائیں، راستے میں ٹریفک بلاک ہو جائے، گاڑی آپ کی رک جائے، آپ کی گاڑی کا تیل ختم ہو جائے تو آپ کو کتنی تکلیف ہوگی۔ آرام و سکون برباد ہوتا ہے، کھانا پینا بھی دور ہوتا ہے۔ اس لیے سفر کی حالت کو بہت زیادہ پسند نہیں کیا گیا۔ اس سے آدمی کو نکلنا چاہیے، مسافرانہ زندگی سے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اپنی ضرورت کو، جس کی خاطر وہ سفر کر رہا ہے، اس نعمت کو، ضرورت کو پورا کر لے تو جلد از جلد اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹے، کیونکہ اس کے خاندان والوں کو اس کی ضرورت ہے۔ سفر میں ہی اگر کوئی شاداب وادی ہے، کوئی بہترین سیاحتی مقام ہے تو اس میں کھو کر نہ رہ جائے، یا دوست و احباب ہیں اسی کے اندر شغل میلے میں وقت نہ گزار دے، بلکہ اس کو اپنے اہل و عیال کی طرف جلدی سے واپس آنا چاہیے۔ یہ سفر کی زندگی اختیار کرتے رہنا کوئی بہت صحت مندانہ سرگرمی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا السفر قطعۃ من العذاب، کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ السلام کی بہترین رہنمائی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بہترین رہنمائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی ہے۔